آج جس مقصد کے لیے ہم اور آپ آئے ہیں وہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو رضائے فضیلت دینے اور دعا دینے کے لیے آئے ہیں۔ کبھی ہمارا مقصد اور ہمارے علماء کا یہ مقصد نہیں ہوا کرتا کہ جب اسٹیج پر میں چلا جاؤں تو میں بھی 10-20 منٹ 50 منٹ بولوں، بلکہ یہ مقصد ہونا چاہیے کہ پروگرام کامیاب کیسے ہوگا، بچوں کو دعائیں کیسے دی جائے، اور پھر سب سے بڑھ کر اس اسٹیج کے اوپر جو سب سے بڑی ہستی ہو، جن کو اگر دیکھنا بھی عبادت ہو اور جن کی باتوں کو سن کر کے اصلاح معاشرہ کے لیے ایک انقلاب برپا کیا جا سکے، ان کو وقت دیا جانا چاہیے۔ آج روزانہ پورے سماج اور پورے علاقے کے اندر اور بالخصوص جو ہمارا یہ بہار ہے، روزانہ ہر گاؤں کے اندر ایک جلسہ ہو رہا ہے۔ اصلاح کتنا ہے، کتنے لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل گئی، کتنے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ خلجان اور یہ وسوسہ پھر یہ شوق پیدا ہوا کہ اب ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کونوا مع الصادقین، کہ اے لوگوں اگر دنیا کی عزت چاہتے ہو اور آخرت کی عزت چاہتے ہو، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی بھلائی چاہتے ہو اور عزت کے ساتھ اس میں زمین کے اوپر زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ والوں کی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب تک ہماری زندگی کے اندر نیک لوگوں کی صحبت نہیں آ سکتی ہے، ہماری زندگی کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، میں سمجھتا ہوں 5 منٹ بھی ہو جائے گا۔ دور صحابہ ہے، کیا ہے؟ دور صحابہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، عالی ذات موجود ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے کبار صحابہ، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابہ، اور سینکڑوں صحابہ ہیں جو بیک وقت عالم قرآن بھی ہے، مفتی بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، ہر چیز ہے، لیکن کسی کو نہیں کہا گیا کہ حضرت علامہ مولانا مفتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کبھی سنا آپ نے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو نسبت حاصل تھی تو جناب محمد رسول اللہ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل تھی۔ آپ کو آپ کی صحبت میسر تھی کہ تمام کے تمام آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے جنہوں نے حالت ایمان میں آپ کا دیدار کیا اور اللہ کی شان سے حالت کے اندر سے موت آئی ہو تو ان کا نام صحابی ہے، صحابی رسول کہا جاتا ہے، یہ نسبت کی بنیاد ہے۔ میرے بزرگوں، آج ہمارے زندگی سے بڑے اور بزرگوں کی نسبت چھن چکی ہے، روزانہ جلسے میلاد ہو رہے ہیں لیکن اصلاح نہیں ہو پا رہی، اس لیے کہ ہم نے رشتہ اپنے اللہ والوں سے توڑ رکھا ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنا رشتہ کسی اللہ والوں کے ساتھ جوڑا جائے، اپنا رشتہ اللہ والوں کے ہاتھ میں دے کر کے قائم کیا جائے، ان کے دست مبارک پر اپنے ہاتھ دے کر کے اپنی زندگی کے اندر توبہ کیا جائے، تب جا کر کے ہمارے سماج میں معاشرے کے اندر اصلاح ہو پائے گی۔ دوسری بات جو اس وقت ہمیں عرض کرنی تھی، میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ یاد رکھو میری بہنوں اور میری ماؤں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ صرف آپ کو سنا دوں۔ فرمایا دنیا متاع، کہ یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ، یہ جو میں بول رہا ہوں اور میری آواز بہت دور تک جا رہی ہے، یہ فائدہ اٹھانے نہیں، یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، لیکن اس روئے زمین کے اوپر جو سب سے اچھی چیز ہے ہمارے اور آپ کے لیے جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس کا نام نیک صالح عورت ہے۔ آج اگر سماج میں، معاشرے میں، اپنے گھر اور آنگن کے اندر انقلاب چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے لڑکیوں کو پڑھانا پڑے گا۔ اور ماشاءاللہ یہ میں کیا کہوں، جس علاقے کے اندر میں آج گفتگو کر رہا ہوں الحمدللہ یہاں کی تعلیم کا اچھا سے اچھا انتظام ہے ماشاءاللہ، اور ایک جال بنا ہوا ہے۔ ایسے موقع کے اندر جبکہ ایمان کے چھیننے والے ہمارے دروازے پر آ کر کے دستک دے رہے ہوں اور ہماری بیٹیوں سے کہہ رہے ہوں کہ تم نکلو، تمہاری عزت کے دامن کو تار تار کیا جائے گا، تمہارے سروں سے دوپٹہ کو اتارا جائے گا، اور تمہیں اس وقت کی نبی
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस पाक कभी पढ़ी वो याद आती है कि कोई सुबह मोमिन होगा तो शाम काफिर और शाम मोमिन होगा तो सुबह काफिर, कि तुम निकलो अपने घरों से, तुम्हें जो तुम्हारे ईमान का सौदा किया जाएगा। वैसे मौके के ऊपर जबकि अल्लाह ने कुरान में कहा वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि ये यहूद और नसारा उस वक्त तक आपसे खुश नहीं होंगे जब तक कि आप उसकी पैरवी न करने वाले बन जाए। आज मुसलमानों का एक एक फर्द कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा ढूंढने से, बल्कि हर फर्द चाहता है कि पढ़ाया जाए पढ़ाया जाए पढ़ाया जाए। और ये हकीकत है कि बगैर पढ़े कोई कौम कभी न दुनिया की तरक्की कर सकी है और न ही आखिरत की तरक्की कर सकी है। जब तक आप तालीम याफ्ता नहीं होंगे न दुनिया में आपको इज्जत मिलेगी न ही खुदा की मार्फत मिलेगी। लेकिन मेरे बुजुर्गों, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शोर मचाते रहो। तो अब एक सवाल है, आपसे बताइए कि अभी जो सबसे बड़ा बेईमान है, सबसे बड़ा हरामखोर है, सबसे बड़ा डाकू चोर उचक्का है, क्या वो जाहिल है क्या? और अगर जाहिल है तो आप क्या कहते हैं विजय माल्या को, क्या कहते हैं नीरव मोदी को, और ऐसे सैकड़ों लोगों को। ये सब हमसे और आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है। पढ़ा जाए, अगर आपको 2-4 करोड़ रुपया दे दिया जाए कि लीजिए मौलाना साहब आप ले जाइए, तो आप पागल हो जाइएगा, नहीं हो जाइएगा। लेकिन खरबों खरबों रुपया लेकर के हिंदुस्तान छोड़ करके चला गया तो पागल नहीं हो, क्यों? वो जानते हैं इसको। लेकिन याद रखिए, पढ़ो नहीं, बल्कि फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। जब रब के नाम से पढ़ेंगे तो दिलों के अंदर खौफ आएगा। जब रब के नाम से पढ़ेंगे तो तक़वा और तहारत की जिंदगी मैसर होगी। जब रब के नाम से पढ़ेंगे तो अल्लाह की मार्फत आएगी, रसूलुल्लाह की मोहब्बत आएगी। और जो मैंने बेटियों के ताल्लुक से पढ़ा तो उनके पाँव के नीचे जन्नत आएगी। कहा जाता है जन्नत है जन्नत है, भाई जन्नत उन्नत क्या है? वो माँ जो गाली बोलती हो, वो माँ जो नंगा नाच करती हो, उसके पाँव में जन्नत नहीं। मेरे बुजुर्गों, जन्नत का मतलब ये है कि माँ अपने बच्चों के ऐसी तरबियत करे कि